ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے ساتھیوں، یہ دور جو ہے یہ بڑی مشکلات کا دور ہے، بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، جیسے پیچھے جو بارشیں ہوئی ہیں، جو سیلاب آئے ہیں، یا پہلے بھی ہمارے ملک پہ جو مشکلات آتی ہیں، اس دفعہ تو انتہائی مشکل صورتحال ہے اور انتہائی کرب کی حالت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بارشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا، سیلاب آ گئے، ایسی جگہوں پہ آ گئے کہ کسی نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایسا بڑا نقصان ہو گیا، کتنے لوگوں کے لاکھوں گھر اجڑ گئے، معاشی لاکھوں کے آدمی بہہ گئے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اصل میں ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے انسان کو اس دنیا میں۔ اصل میں یہ غور بات ذہن میں بٹھانی چاہیے، نوجوان سارے بیٹھے ہیں ابھی ہے، کہ اس دنیا میں، یہ دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بات آئے گی انشاءاللہ، اور اگلے پروگرام میں بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ ملک، اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ ملک کے اندر فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک چیز ذہن میں آ جائے، کلیئر کر لیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ کی ذات اتنی برکت والی ہے، وہ برکت والی ذات ہے، وہ کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، ہے نا۔ یہ تو ہمارے یہ جو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، اللہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں فساد رونما ہوتا ہے، جو مشکلات آتی ہیں، جو تباہیاں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی وجہ۔ اللہ تو کرنے تو بتا دی، تبارک الذی، اللہ برکت والی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اصل بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، جو چاہے کر دے۔ لیکن اس نے قرآن مجید میں ہمیں
جگہ جگہ ہدایت تو کی ہے نا۔ اچھا پھر اب اگلی آیت کے اندر جو بات سوچنے کی ہے، غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جو اللہ بادشاہ ہے نا، جو فیصلہ چاہے کرے، اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا میں انسان کو بچایا، کس مقصد کے لیے بسایا؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے جو موت اور زندگی پیدا کی، انسانوں کو پھر پہلا مردہ تھے، پھر زندگی انسانوں کو دنیا میں بھیجا، پھر موت آ جاتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اچھے عمل کون کیا ہوتے ہیں؟ نیکیاں، ہے نا۔ احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے؟ وہ اللہ نے دیکھے نا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، پھر ساتھ ہی کہہ دیا عمل اس نے دنیا میں پیدا کیا اچھے عمل۔ اچھے عمل مطلب نیکیاں اللہ کی نیکیاں کیا ہیں؟ جس طرح اللہ کا اور رسول کہے اس طرح زندگی گزارو، اور جس طرح سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، یہی ہے نا۔ تو ہمارا اس دنیا کے اندر مقصد ہے کہ اللہ اور اس رسول کی بات ماننی ہے، نیک عمل کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بتایا وہ العزیز الغفور، وہ بہت زبردست، بہت ہی سپر پاور ہے اور غفور ہے۔ غلطیاں ہو جائیں گی تم سے، جو تمہارے عملوں میں تو کوئی کوتاہی رہ جائے گی نا، وہ مغفرت بھی کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، غفار ہے۔ اللہ نے بڑی صفتیں بنائی کہ انسانوں کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ بخشنے والا ہے۔ اب یہ صورتحال کیا ہے کہ بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح اللہ بخشتا ہے؟ ہمیں تو دنیا میں اللہ نے نیک کام کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہیں کتنے پتہ ہی نہیں کئیوں کو ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، ہوتی رہتی ہے، گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے غیبتیں کرتے، اتنا کچھ کر جاتے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو اب اس سے بچنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہے نا، اس سے واپس آنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر یہ بتایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی مشن کے لیے گزری، اسی دعوت کے لیے، اسی بات کو بتاتے گزری کہ توبہ کر لو، توبہ کرو، استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے رسول توبہ بھی ہے، یعنی نام ہی رکھ دیا سورۃ توبہ کہ یہ رسول ہے، ان کا نام توبہ ہے، کہ یہ توبہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی تلقین کی کہ استغفار جو ہے اس کو پڑھا کرو، اس کو، تاکہ تمہارے گناہ یعنی اپنی استغفار کا مراد یہی ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ ایک رب نے مجھے بھیجا تھا اور اس نے جو حکم دیا تھا میں اس پہ نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے اپنے احساس ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی معافی مانگ کے اللہ کی طرف لوٹا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہ کا توبہ جو ہے نا، توبہ سے مراد یہی ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے۔ توبہ کے لیے ہمیں احساس تو ہونا چاہیے نا، تو پھر توبہ ہوگی نا۔ لیکن کہیں ہمیں ایسے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے یار برائی کی ہے نا، کہتے ہیں یار تو نے آ کے اس کی اپنے بھائی ہے تیرا یا اس کی آگے برائیاں کر رہے ہو، کہتے ہیں میں نے ایک اور سی غلط بات کی ہے، یعنی اس صحیح بات کرنا ہی تو برائی ہے، اس کے عیب کو بیان کرنا ہی تو برائی ہے۔ وہ کہا میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ تو کہ غلط بات کیا کرنی ہے، ایک جو کر رہے ہو صحیح بات یہی تیری برائی ہے، تو اپنے بھائی کی برائیاں پہ اگر نہیں اس کے اندر وہ ہوتی تو وہ تو پھر تم نے اس پہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ تو یہ تو
تم برائی کر اس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کسی کو ساتھ ہی نہیں ہوتا. سود کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہے یہ کر سود، کوئی کچھ کئیوں کو پتہ ہی نہیں. رشوت کھاتے ہیں تو ان کو احساس ہی نہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ساتھ دلانے کے لیے کہ اللہ انسان کو پتہ چل جائے کہ برائیاں کیا ہیں، پھر اپنے رب کی طرف لوٹے. تو یہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنا احساس رکھنا ہے دل میں کہ میں نے اللہ کی کون کون سی نافرمانی کر لی ہے. اگر نہیں پتہ تو پھر بھی کہے یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا، تو مجھے صحیح دے، اور مجھے جو نہیں پتہ اس کی مجھے بھی اسے بھی معاف کر دے. تو میرے جی ساتھیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. انسان کو اپنی گناہ کی، اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، اللہ کی طرف لوٹ جائے، یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے. اس لیے ہم جو اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قدموں کو نہیں دیکھتا جو گناہ کی طرف گئے ہیں، بلکہ ان قدموں کو اللہ تعالیٰ محبت سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے جو واپس لوٹے ہیں، واپس آئے ہیں، جو اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں، جو اپنے گناہوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ ان کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دے. اب کس طرح اللہ تعالیٰ کتنی جلدی اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے، کتنی جلدی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ واپس محبت کی نظر آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بڑے پسندیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہے. اللہ نے ان سے تو روبرو بات، کلیم اللہ ہے نا، کہ اللہ سے بات ہوئی تھی. وہ طور پہ گئے تھے. بہت ہی کمال کی آیات ہیں وہ بھی، کہ اللہ سے بات کرنا. اللہ نے روشنی دیکھی تو اوپر چڑھ گئے، تو اللہ نے کہا وہ کہ اپنے جوتی اتار لو، یہ تم بھی بادل مقدس طوا اور انا ربکم، میں تمہارا رب تم سے بات کر. یہ کیسی بات. تو وہ نبی جو ہیں وہ بھی، یہ بارش نہیں ہو رہی تو گئے ہیں دعا کرنے کے لیے، استسقا، نماز استسقا کہتے ہیں. نماز کے لیے گئے ہیں، نماز دعا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا موسیٰ تیری آج دعا قبول نہیں ہونی، بارش نہیں ہونی. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کیوں دعا قبول نہیں ہونی. تو اللہ تعالیٰ بات ہے موسیٰ تیرے جو بندے جو یا غور سے بڑا سننا ہے، یا دل کے کانوں سے بات سننی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کس قدر جلدی مہربان ہوتا ہے. اور وہ کہنے لگے موسیٰ کہنے لگے یا اللہ کیوں نہیں تو نے ہماری دعا قبول کرنی. اللہ نے کہا تم میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو میرا بڑا ہی گناہ گار ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. وہ تو اس گروہ جو تمہاری جماعت جو آئی ہے نا، اس میں وہ بیٹھا ہوا، وہ جب تک وہ رہے گا اس کے ہوتے ہوئے میں دعا قبول نہیں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر رہے تھے، وہ ایک دم روک کے کہنے لگے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کرنی، کیونکہ تم میں ایک ایسا گناہ گار بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دعا جو ہے یہ قبول نہیں ہونی. تو تھوڑی دیر گزری، موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے گا. تھوڑی دیر گزری، بندہ کوئی نہیں گیا. تو ایک دم کالی گٹا آئی، یا اتنی ایک دم بادل آ گئے، کالی گٹا آ کے اور چھا گئی اور بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں نے اتنے لوگوں کے پاس سے کہا ہے کہ وہ بندہ جب تک نہ جائے گا تو دعا قبول نہیں ہونی. وہ بندہ گیا ہی نہیں، تو اللہ نے دعا قبول کر لی. یا اللہ وہ بندہ تو گیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو رب کتنا جلدی قبول کرتا ہے. اللہ کتنا مہربان ہے. یا یہ ذرا دل میں بٹھا کے جانا ہے آپ نے.
کہ اللہ کتنی جلدی بات قبول کی کہ اللہ نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا بندہ چلا جائے، بندہ گیا ہی نہیں، تو بارش ہو رہی، بادل گھٹا پہلے سے بھی زیادہ گہرے بادل آ گئے اور بارش، اللہ نے کہا اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی. یعنی کتنی جلدی ہیں، کتنی جلدی اس نے اسی وقت بیٹھ کے کہا یا اللہ تو پردہ رکھنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے اس کی دعا کتنی جلدی قبول کر لیا، اس کو معاف بھی کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ بندہ کون ہے، اتنا خوش نصیب بندہ کون سا ہے، مجھے ذرا وہ بتا تو صحیح. اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے اس وقت تجھے نہیں بتایا تھا جب وہ میرا دشمن تھا، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، اب میں کیوں بتاؤں کہ رب کے ساتھ تعلق کتنی جلدی بن جاتا ہے. صرف انسان کو تیار ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، رب سے معافی مانگے، رب کو بہت ہی پیاری ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، مثال دیکھیں کتنی شاندار. آج ذرا آغاز ہم طور پہ یہ کراتے ہیں، پھر اگلی دفعہ اس آیت کی تشریح کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اتنی شاندار مثال دی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے گناہ گار کو مل کے. جب گناہ گار واپس لوٹتا ہے، جب گناہ گار آ کے اپنے رب کے حضور کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ تو سب سے ہوتا ہے نا، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کرنے، اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر خطا کر جاتا ہے. اور خیر الخطاؤن، بہترین خطائی وہ ہے توابون، جو توبہ کر لیتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں. یعنی گناہ کی طرف اللہ نہیں دیکھتا، پھر اللہ دیکھتا ہے توبہ کی ہے اس نے، رب کی طرف لوٹا ہے. خیر الخطاؤن توابون. اللہ تعالیٰ برکت، ماشاء اللہ. تو میرے بچوں، آج ہم توبہ استغفار کے بارے میں ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ توبہ کیا ہے. کہ جب اب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پہلے تو احساس ہونا چاہیے ہمیں اپنے گناہوں کا، پھر اس کو اللہ کے دور جا کے اللہ سے کہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اتنا نیک ایک بندہ نیکی کرتا ہے وہ اس کا بھی اللہ خوش ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور ایک بندہ برائیاں کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اس سے کتنا اللہ خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو مثال دی. دیکھو مثال دیکھے غور کر کے، یہ کتنی کمال کی مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب ایک بندہ گناہ گار، جب بندہ گناہ گار اپنے رب کی طرف آتا ہے نا، رب سے توبہ کرتا ہے، اللہ پتہ ہے کتنا خوش ہوتا ہے. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں. فرمایا وہ مثال دی، دیکھا کتنی مثال. میں ایک مسافر ہے، وہ سرا میں سفر کر رہا ہے. سرا کا لفظ غور سے دبا. ایک مسافر ہے جو اونٹنی، اس کی اونٹنی ہے اور اونٹنی پہ اس نے اپنا پانی بھی رکھا ہوا ہے اور اونٹنی پہ اس نے اپنے خوراک بھی رکھی ہوئی ہے اور ساری چیزیں لے کے اونٹنی ساتھ لے کے سیرا میں جو سفر کرتے ہیں نا، آپ کو جو باہر گیا سعودیہ عرب، جو باہر گئے ان کو پتہ ہے. ہم نے بھی دیکھا وہاں پہ ریت جو ہے دور دور تک پھیلی ہوتی ہے ریت. بعض ایسے علاقے اب تو سڑکیں کچھ بن گئی ہیں، لیکن جو پہلے تو نہیں ہوتی تھی، سرائی تھے. تو سرا میں جو سفر کرتے تھے وہ کتنا خطرناک، پانی نہیں ہوتا، کتنے میلوں تک پانی نہیں ملتا. تو فرمایا نبی سے فرمایا، انہوں نے مثال دی کہ ایک بندہ ہے، ایک مسافر ہے جس کی اونٹنی ہے، سارا سامان ہے، وہ سفر کر رہا ہے. تو کچھ دیر کے لیے اس نے دیکھا ایک جگہ سایہ ہے، تو وہاں پہ رک گئے. اس نے اپنی اونٹنی باندھی اور اونٹنی باندھ کے تو وہاں پہ لیٹا اور اس کو نیند آ گئی.
ہے نا، گرمی ہے تو دھوپ ہے، کوئی سایہ بنا ہوگا، کوئی ایسا کوئی جگہ پہ، تو سائے میں وہ لیٹا، اس کو نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹنی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی اونٹنی نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا، ادھر شور کیا، دیکھا کوئی دور دور تک نشان نہیں، اب پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ اب تو کیا ہے، اب اس نے وہاں پہ کیا ہونا ہے، اس کا موت ہی ہے نا، اب اس کو زندگی کا ختم ہو گئی، اس کو کیا مرنا ہے، اور جب تک شام نہیں تو صبح تو ختم، خوراک بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو پریشانی کی حالت میں، پریشان ہو کے انتہائی پریشانی میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کو آنکھ لگتی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا کہ اونٹنی اس کے سامنے پھر آ گئی ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کو اپنی اونٹنی کو دیکھ کے، اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھ کے اس کو ایک دم منہ سے نکلا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اتنے جذبات اس کے خوشی سے ایسے جذبات نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے کہا یا اللہ، کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا شکر ہے، تو غلطی سے منہ سے نکل گیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، یعنی منہ سے اس کی خوشی کی وجہ سے اس کے الفاظ ہی نہیں اس کا ساتھ دے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جس طرح وہ بندے کو اپنی اونٹنی ملنے سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ، گناہ گار بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ کے حضور اپنی توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو کتنا کمال کا یہ عمل ہے استغفار کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہجر کے اندر ایک کیا کمال کی آیت ہے کہ کتنی انسان کو یہ بتایا کہ تمہارا جو رب ہے نا وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، تمہارے گناہ یہ نہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ، گناہ کرتے ہو نا، راج ہو، لوٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، ان کے کیا کہنے ہیں؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ بتا دو، میرے بندوں کو یہ ان کے ذہن میں ڈال دو، انی، میں، انا دو دفعہ آیا میں، انی جو بھی سمجھتے ہیں، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور بھی ہوں اور رحیم، رحم بھی کرتا ہوں، رحم کی وجہ سے تو ہم سب بیٹھے ہیں نا یہاں، اللہ کی رحمت سے ہمیں صحت ملی ہے، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، صحت سے ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں جو بیچارے چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، جو معذور ہیں، کتنے ہسپتالوں میں بیٹھے ایسے جو کتنی بیماریوں میں ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا وَإِنَّ عذابی، میرا جو عذاب بھی ہے نا، ان عذابی علیم، کہ بڑا ہی دردناک ہے، عذاب بھی میرا بڑا دردناک ہے، جو میری طرف نہیں آئے گا، جو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، جو دور ہی رہ کے دنیا سے مجھ سے دور ہی ہو کے نکل جائے گا، پھر میرا عذاب جو ہے بڑا دردناک ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی، استغفار جو ہے، اس طرح یاد رکھے ذہن میں، استغفار کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ پہ لاگو کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ اس شخص کو فائدہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ اب ایک اور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنی کمال کی مثال ہے، آخری حد تک آپ کو صرف ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ استغفار، اللہ کی طرف لوٹنا کتنا قیمتی، کتنا شاندار، اور کس قدر
کتنا اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے. موت سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، بلکہ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ آیا ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے. جب آخری وقت آ جائے پھر قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون ڈوب رہا تھا، آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، ڈوبنے لگا، آ گیا یا رب یا اللہ مجھے معاف کر دے. آخری وقت تو جبرائیل علیہ السلام نے لے کے نا گارا اس کے منہ میں ڈال دیا کہ اللہ کی رحمت کہیں یہاں بھی ٹھاٹھے مارتی ہوں رحمت ہی، پھر اس کو معاف بھی نہ کر دے. فرعون کوئی یعنی اس کا آخری وقت تھا، اور آخری وقت میں اس کو اللہ یاد آیا. ادھر آ جاؤ. تو ہم توبہ استغفار اس لیے آج کے یہ پہلا پروگرام ہے، توبہ استغفار میں بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، بس آخری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا. یہ حدیث صحیح ہے. میرے جو نوجوان بھی بعض کا یہ حدیث سن کے نا تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت، جی میں دیکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جی دیکھا تیری رحمت والے تے بلے 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 ہے نا. وہ یہ کمال کی یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے اتنی کافی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنے پہاڑوں جیسے بھی ہوئے ہیں نا، مایوس نہیں کبھی ہونا. یہ مثال وہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کتنے بھی گناہ ہو گئے، پہاڑ جیسے بھی گناہ ہو گئے ہیں، واپسی کا راستہ ہر وقت کھلا ہی ہے. اللہ سے آگے توبہ کر لیں، اللہ سے آگے عاجزی اختیار کر لیں. توبہ میں یہی ہوتا ہے یا اللہ اب نہیں میں کروں گا، تو پھر جو ہے اللہ توبہ قبول کر لے تو آپ کے کتنے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایک مثال، بڑی شاندار مثال. بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، قاتل تھا. ایسے ہے نا، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں ابھی تک. ہم دیکھ رہے ہیں نا کچھ قاتل ہے، پتہ ہے ہمیں، کئی لوگوں کا پتہ ہے نا کہ پتہ ہے بھائی وہ فلاں ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، لوگوں کا مال چھینتا ہے، قتل کر دیتا ہے. پتہ ہے کتنا لوگوں کا کہ یہ لوگ جو ہیں نا قتل کرتے ہیں. ہم بعض کا سوچتے رہتے ہیں کہ یار ان کو عذاب نہیں ہونا. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، کچھ لوگوں کو رکھتا ہے. معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں. ایک بندہ جناب، ایک بندے نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے. اب دل میں آئی بات، یہ بھی تو میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں کہ جو یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بندے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، جو قتل ان کو چھوڑ دی ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہمارے بھی آنا کتنے بندوں کو، کتنے آپ کے رشتہ داروں کو مار دیا ہوگا. کئی بندے ادھر ہیں ابھی تک ان کو چھوٹ ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جب وقت آتا ہے نا ظالم کا تو آتا برا ہی ہے، یہ پکی بات. وہ 99 قتل کیے. تو ایک بندہ تھا وہ عیسائیوں کا، وہ ایک غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ کرتا تھا، اللہ. اس کے پاس چلا گیا. راہب اس کو کہتے ہیں، راہب. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ہوتا ہے، ایک راہب. اور راہب جو ہے نا وہ اللہ ہی جو ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں. اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا بزرگوں میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میری کوئی واپسی، میرا کوئی راستہ ہے، میرا کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں اللہ مجھے معاف کر دو. تو تینوں کتنے معاف کرنا ہو، تو جہنمی ہے، نکل جا تو جہنمی. انہیں غصہ چڑھا، اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر. اس نے کہا پورے کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. ان کا میں نے مجھے مایوس ہے. یہ بہت اچھی مثال ہے سمجھنے کی. کبھی مشغول نہیں کرنا کسی کو، جتنا بھی گناہ گار ہے ان کا کوئی بات نہیں. توبہ کا جو ہے راستہ کھلا ہے، توبہ کا اللہ کا دروازہ. اللہ کے سامنے جھک جاؤ، رب معاف تو اس نے کرنا ہے. فتح ہم دینے لگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ تو اس کا تو بخشش ہی کوئی نہیں ہے، بخشا یہ نہیں کہنا چاہیے نا. اب 100 قتل ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے دل میں، آپ آ گئی نا دل میں.
پھر ایک عالم کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا، کہنے لگا بزرگوں میں 100 قتل کیے، 100 قتل ہو گیا، میرا کوئی بخشنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں، کیوں نہیں بخشنے کا، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے وہ عقل سے تھوڑا فیصلے کرتے ہیں نا، اہل علم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو لیکن تم اس بستی میں نا تیرے یار دوست تیرے بڑے ادھر ہیں، تو تجھے برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں نا، تو اس بستی سے نکل کے نا تو دوسری وہ بستی ہے نیک لوگ رہتے، وہاں جا کے تو وہاں رہ۔ اس نے عقل کی بات کی نا کہ تو نکل جائے یہاں سے، اس بستی میں جا کے آرام کر رہ، ادھر بستی کر، اللہ اللہ کر، کیونکہ تمہیں پھر یہاں جوش جو ہے نا، جیسے کوئی نشہ کرے نا، اگر وہ چھوڑ بھی دے نا تو اس کے یار نہیں چھوڑتے نا، کوئی سگریٹ چھوڑنے لگے نا تو یار نہیں چھوڑنے دیتے۔ کوئی اگر نشے والا یہاں پہ آ جائے نا، دیکھے نا، اگر وہ دوستوں میں رہتا ہے نا، وہ پھر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تھا، ہمارے محلے میں بھی ایک لڑکا ہے وہ بھی نشے کا، تو ان کو کہا میں نے کہا اس کو کسی نیک جگہ پہ بٹھاؤ، تو وہ ادھر ہی رہتا ہے نا، تو مجھے پھر وہ واپس نشے میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس بندے نے کہا کہ تم اس بستی میں چل جاؤ۔ اس نے کہا خوشی خوشی سامان لیا، تیار ہو کے نا خوشی خوشی کہا میں اس بستی میں چلا جاتا ہوں۔ اب راستے میں جا رہا ہے نا تو اس کی موت واقع ہوگی، اس کی موت راستے میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اب اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے آ گئے، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ تو جہنم والے کہنے لگے نہیں یہ تو ابھی اس نے توبہ نہیں کی، تو اس کو ہم جہنم میں لے کے جانا ہے۔ تو جنت والے کہا نہیں اس نے توبہ کا ارادہ تو کر لیا تھا، انہوں نے کہا ان کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے کہ یا اللہ ایک مسئلہ بن گیا، مسئلہ بن کیا ہے؟ اللہ نے تو طرف آیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا لگے یہ بندہ جو ہے نا، یہ دوزخ والے، یہ ہم کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، تو کون لے جائے؟ فرمایا اس طرح کرو کہ تم جس جگہ پہ یہ فوت ہوا ہے نا اس کا اور جس بستی میں اس نے جانا تھا اس کا فاصلہ ناپ لو، اگر اس بستی کا فاصلہ تھوڑا ہوگا تو جنت والے لے جائیں، اگر بستی کا فاصلہ زیادہ ہوگا تو جہنم والے لے جائیں۔ اگر جس جہاں سے چل کے گیا اگر وہ فاصلہ تھوڑا ہے اور ابھی وہ جہاں جانا تھا وہ زیادہ فاصلہ ہے، تو جس کا فاصلہ کم ہوگا لے جائے۔ اب وہ ناپنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اللہ کا بھی اپنا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کو کہا سکڑ جا، یعنی رب چاہتا تھا وہ بخشا ہی جائے، وہ بھی ارادہ ہی کیا تھا کہ 100 قتل کرنے والا بھی جب اپنے رب کی طرف لوٹا، اللہ دلوں کو تو جانتا نا، اللہ نے بخشنے کا قصد کر لیا تو اس کو جنت والے لے گئے، اس کو اللہ نے بخش دیا۔ تو میرے جی ساتھیوں، یہ ہے وہ انسان کو ہر دم اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے تو استغفار کا ورد جو ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، حضور ایک آخری حدیث میں کر کے آج کا اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی آیت کو لے کے آگے بڑھیں گے، بڑی اہم اس میں اور بھی چیزیں ہیں، تو صرف آج آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر مغفرت کے لیے اور توبہ کے لیے ہر جگہ آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کرو، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یہ آپ لے کے پلے باندھ کے سب نے جانا ہے۔ استغفار تو سب کو کرنا آتا ہے نا، استغفر اللہ سب آپ ہے۔ پھر میں اگلی تو آپ کو کچھ اور بھی استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ فیستا اور بھی آپ کو ورد پہ بتا دوں گا، لیکن استغفار ہے ابھی استغفر اللہ ہی رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لازم الاستغفار ہو، جو اپنے آپ پہ استغفار لازم کر لیتا ہے نا، ہر کام ہر بار جا رہا ہو استغفر اللہ، کوئی دودھ لینے جا رہا ہے استغفر اللہ کہہ دے، کوئی کسی کام جا رہا ہے
گھر بیٹھا ہے استغفراللہ کرے، مسجد میں بیٹھا ہے استغفراللہ استغفراللہ، جتنا زیادہ استغفراللہ آپ کے نام مال میں ہوگا وہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لازم الاستغفار ہو، جو اپنے آپ پہ استغفار لازم کر لے گا، یعنی اپنا عادی بنا لے گا استغفراللہ پڑھنے کا، وز کا۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھا کریں، تو بیسٹ جو سب سے بہترین جو ہے وہ استغفار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا ہے، یہ بھی بڑی اہم اعمال میں شامل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ من لازم الاستغفار یجعل لہ من کل غم فرجا، اس کو اللہ ہر غم سے، من کل غم فرجا، ہر غم سے اس کو نجات دے دے گا۔ اگر غم ہے نا، کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی سے نجات دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر وہ اس کے تنگی والا جو جسے پھنسا ہوا ہے نا، جسے مشکل میں آیا ہوا ہے، وہ اس سے بھی نکال دے گا اللہ۔ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے اس کو نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یعنی یہ تین چیزیں فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ایک تو اس کے غم دور ہو جائیں گے، ایک تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ ہوتی ہے نا تنگی، بعض کا انسان پر جائے بچی ہے رشتہ نہیں ہو رہا، یہ بھی تنگی ہوتی ہے نا، یا بعض کا کاروبار نہیں چل رہا، باہر کا کوئی گاہک نہیں آ رہا دکان پہ، بعض کا کوئی پریشانی اور رشتہ دار تنگ کرنے لگتے ہیں، کوئی زیادات کا معاملہ ایسا آ جاتا ہے نا، ایسے بڑے مسائل بن جاتے ہیں جس میں کہتے ہیں یار میں پھنس ہی گیا، تو اس میں سے استغفار اب کرے۔ اور پھر رزق کی کمی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسی جگہ سے اللہ آپ کو رزق دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا جو پروگرام ہم نے درس کیا اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے آپ ایک پیغام آج کا بس یہ نوٹ کر لیں کہ آج زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں اپنے پاس، زیادہ جہاں بھی جائیں، یہاں فارغ بیٹھے ہوں، یہاں کہیں آپ کام کے لیے نکلیں راستے میں، بجائے کہ کچھ سوچنے کے استغفر کرتے جائیں، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ کو دل خوش ہو جائے گا، اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی جیسے محسوس کریں گے دل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دے گا اور پریشانیوں سے بھی نجات دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد۔